بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہم نے نظم حمد کا آغاز کیا تھا اور کل ہم نے اس کا شعر نمبر 1 اور 2 جو ہے وہ پڑھا۔ آج ہم انشاءاللہ شعر نمبر 3 اور 4 کا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے۔ تو شعر نمبر 3 جو ہے نظم حمد کا، وہ کیا ہے؟ زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے۔ زمین پر جلوہ آرا اپنے آپ کو کسی خاص انداز میں پیش کرنا، بناؤ سنگھار کر کے تیار ہو کر کسی کے سامنے آنا، اس کو کہتے ہیں جلوہ آرائی۔ نمایاں ہونا، سامنے آنا، اپنا جلوہ دکھانا، اپنا دیدار کروانا۔ مظہر کی جمع ہے اور اس کا مطلب آثار، علامات، نشانیاں، ظاہر سے ہے، ظاہر ہونا، سامنے آنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مراد ہیں یہاں پر، کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی لاتعداد نشانیاں جو ہیں وہ زمین پر موجود ہیں۔ دوسرا مصرع، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، اور وہ سخی ہے، وہ دینے والا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ، اور اسی نے زمین پر طرح طرح کی نعمتوں کے کیا بچھائے ہیں؟ دسترخوان بچھائے ہیں۔ تو مطلب اس شعر کے دو حصے، دو جو ہیں وہ پہلو ہیں، دو پوائنٹس ہیں جن کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ پہلے مصرے میں اس نے بتایا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، اور دوسرے میں اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام جو مخلوقات ہیں ان کا پالنے والا ہے، ان کا رازق ہے۔ اس نے طرح طرح کی نعمتوں سے زمین کو کیا کر دیا ہے؟ بھر دیا ہے۔ دیکھیں، زمین پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ خدا کو انسان نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ انسان جو ہے وہ اس کو نہیں پا سکتا، انسانی آنکھ اس کے جلوے کا جو ہے وہ ادراک نہیں کر سکتی، اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو انسانی آنکھ سے کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کو پہچانا ہے۔ کس کے ذریعے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں جو ہیں وہ پوری زمین پر جو ہے وہ بکھیر دی۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، درخت، اور یہ بڑے بڑے سمندر، اور بہت ساری مخلوقات جو ان کے اندر سمندر کے اندر جو مخلوقات جو ہے وہ تیرتی پھر رہی ہیں۔ تو سب کے اوپر جب انسان غور کرتا ہے تو انسان کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ کہ ان تمام چیزوں کو کوئی نہ کوئی بنانے والا جو ہے وہ موجود ہے۔ تو گویا جب انسان ان مظاہر فطرت پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیااں بکھیری ہوئی ہیں ان پر جب غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت سلیمہ عطا کی ہے، اس کو عقل سلیم عطا کی ہے، تو پھر وہ خدا کو پہچان لے گا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، یہ در حقیقت اس کے پہچاننے کا سبب ہے۔ ہم ان کے ذریعے اس کو پہچان لیتے ہیں۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ کسی بھی چیز کو دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے سب اللہ تعالیٰ کے ہونے پر جو ہے وہ دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسانی آنکھ سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں زمین پر، جن سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ پھر اللہ سب کا رازق ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات تخلیق کی ہیں اور سب کو رزق اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کا اپنے آپ کو رب نہیں کہا، تمام کا، جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسانوں میں کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بلا تخصیص جو ہے وہ کیا دیتا ہے؟ رزق فراہم کرتا ہے۔ تو زمین پر جب ہم غور کریں تو اس نے اس زمین کو اپنی نعمتوں سے بھر دیا ہے۔ ہم اگر غور کر لیں اپنی خوراک پر تو ہم کیا کچھ نہیں کھاتے؟ گوشت، ٹھیک ہے، سبزیاں، دالیں، اور پھر اسی طریقے سے پھل، اور پھر ان سے بننے والی آگے جو مختلف جو ہے وہ اشیاء ہیں، جو انہی چیزوں سے پھر آگے مزید بنتی چلی جاتی ہیں۔ تو ان کو اگر دیکھیں، مشروبات کو دیکھ لیں، تو ان کا جو ہے وہ آپ ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی لیے کہہ بھی دیا کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بے شمار نعمتوں سے جو ہے وہ بھر دیا ہے، اور انسان ان نعمتوں کو اپنے رزق کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ دوسری جو مخلوقات ہیں، جو جانور، حیوانات ہیں، وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ رزق کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، اس شعر میں دو چیزوں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلے مصرعے میں اس نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی نشانیوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کی پہچان کا باعث ہیں، اور دوسرے میں اس نے اللہ تعالیٰ کی رزاقی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام لوگوں کا جو ہے وہ رزق دینے والا ہے، سب تمام لوگوں کا رازق ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ جو ہے وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ حوالہ جات بھی عزیز طلباء یاد کر لیجئے گا، اور میں نے دو پوائنٹس آپ کو شیئر کے دے دیے۔ پہلے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جو زمین پر بکھری ہوئی ہیں، جو انسان کے لیے مددگار ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے میں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی رزاقی کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ شعر نمبر 4 پہ آئیں، شعر نمبر 4۔
یہ سرد و گرم، سرد ٹھنڈا گرم آپ کو پتہ ہے، تو سرد و گرم موسم ہوتے ہیں، سردی اور گرمی، تو مطلب مراد موسم ہو گیا۔ خشک و تر، خشک اور تر یہ بھی موسم ہے، یعنی کبھی جو ہے وہ دھوپ نکلی ہوئی ہے خشکی ہے اور پھر برسات شروع ہوئی تو یہ تری کہلاتی ہے۔ تو خشک و تر یہاں پر بھی گویا برسات کا اور عام جو ہے وہ موسم کا ذکر آ گیا۔ اجالا اور تاریکی یہ دن رات کا جو ہے وہ ذکر کر دیا اس نے۔ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، یعنی انسان اگر صبح شام دن رات موسموں کے آنے جانے پر غور کرے، کبھی موسم سرد ہے، کبھی گرم ہے، کبھی برسات ہے، کبھی دھوپ نکلی ہوئی ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، تو یہ مختلف موسم جو ہیں یہ سب کیا ہیں، ان سے ہمیں کیا جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، ہم ان سے کیا سیکھتے ہیں؟ نظر آتی ہے سب میں شان اسی ایک ذات باری کی، تو اگر ان کے اوپر ہم غور کریں تو یہ ہمیں اسی ایک ذات باری کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہیں، سب میں اسی کی شان نظر آتی ہے کہ یہ اس طریقے سے دن اور رات کا تبدیل ہونا، موسموں کا تغیر و تبدل، یہ تمام کا تمام صرف ایک ہستی کی مرہون منت ہے، وہی کر سکتی ہے یہ، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو پیچھے اسے دیکھیں زمین پر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر کیا، پچھلے شعر میں ہم نے پڑھا، تو یہاں اس نے اسپیسیفکلی خاص طور پر کچھ نشانیوں کا جو ہے وہ ذکر کر دیا۔ دیکھیں موسموں کا تبدیل ہونا اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، موسم ایک خاص وقت پر تبدیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سردی گرمی بہار خزاں، ٹھیک ہے، دھوپ بارش، یہ تمام کے تمام جو ویریشن ہے، یہ تمام جو تغیر ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ ساری بات ہے، انسان جب ان پہ غور کرے، انسان کے تو بس میں نہیں ہے، انسان جب چاہے بارش نہیں برسا سکتا، جب چاہے وہ دھوپ نہیں نکال سکتا، موسم اگر کوئی خدا نہ خواستہ قدرتی آفت آ جائے تو وہ لاکھ جو ہے وہ کوشش کر لے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، دن کو رات میں نہیں بدل سکتا، رات کو وہ کسی صورت دن میں نہیں بدل سکتا، اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو پھر یہ کون ہے جو یہ تمام تبدیلیاں جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے کائنات میں؟ تو انسان جب اس پر غور کرے، دن رات پر غور کرے، صبح و شام پر غور کرے، تو کہاں پہنچے گا؟ خدا تک پہنچے گا، اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تمام جو تبدیلیاں ہیں یہ خدا کی ذات جو ہے وہ لاتی ہے۔ اور ایک اور اس کا پہلو جو ہے وہ دیکھیں، یہ تو ایک پہلو ہے نا کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، موسموں کا تغیر و تبدل۔ سرد و گرم جو ہے یہ عام طور پر ہم اچھے برے وقت کے لیے بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، سرد گرم زندگی اسی کا نام ہے، ٹھیک ہے، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں۔ خشک و تر، اجالا اور تاریکی، کبھی اندھیرا کبھی روشنی، تو مطلب یہ کیا ہے؟ یہ علامات ہیں اچھے اور برے وقت کی۔ تو گویا یہ جو اچھا اور برا وقت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ کبھی انسان جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے نعمتوں کی فراوانی سے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور پھر اس کو آزماتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، آیا کہ یہ شکر گزار بندہ بنتا ہے یا یہ ان نعمتوں میں مشغول ہو کر جو ہے وہ مجھے فراموش کر دیتا ہے۔ اور پھر دوسری آزمائش کیا ہوتی ہے کہ نعمتوں کا چھین لیا جانا یا نعمتوں سے محروم کر دیا جانا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، نعمتوں کا ملنا بھی اور نعمتوں کا چھن جانا، یہ دونوں ہی آزمائش ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان دونوں طریقوں سے کیا کرتا ہے؟ اپنے بندوں کو آزما رہا ہوتا ہے۔ تو اس پہلو سے بھی شعر کی جو ہے وہ آپ وضاحت کیجیے گا۔ ایک تو اس نے موسموں کا ذکر کیا ہے، دن رات کا ذکر کیا ہے جو سادہ ہمیں نظر آ رہا ہے مطلب، اور دوسرا کیا ہے کہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا تاریکی، تو یہ تمام جو حالات ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں، اونچ نیچ جو زندگی کی چلتی ہیں، کبھی خوشی کبھی غمی کی جو کیفیت چلتی ہے، تو یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جو ہے وہ حالات کو بدل سکتا ہے، انسان کچھ چاہتا ہے ہو کچھ جاتا ہے، اور یہ در حقیقت یہ کس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروانا چاہ رہا ہوتا ہے اس شخص کو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ انسان کچھ کر رہا ہے اور ہو کچھ رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اصل میں پلانر کوئی اور ہے۔ تو یہ جو تمام کی تمام جو دنیا میں جتنے بھی معاملات ہمیں پیش آتے ہیں، یہ در حقیقت ہمیں خدا تک لے جانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ اس کی ہی نشانیاں ہوتی ہیں، یہ ہمیں اسی کی شناخت جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ دو پہلو ہو گئے، موسموں کے حوالے سے، دن رات کے حوالے سے، اور پھر میں نے بتایا اچھے برے وقت کے حوالے سے بھی جو ہے، تو یہ دونوں حوالے سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ ان میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے انسان کے حالات بدل سکتا ہے، جب چاہے وہ موسم بدل سکتا ہے، جب چاہے وہ دن کو رات میں تبدیل کر سکتا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ حوالہ جات دیکھ لیں، آسمان سے زمین تک وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی مصیبتیں جو آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہوتی ہیں، اور وہ اپنے وقت پر آتی ہیں اور وقت پر جاتی ہیں، لیکن جانے سے پہلے وہ کیا کرتی ہیں؟ انسان کا جو ہے وہ کڑا امتحان لے جاتی ہیں، انسان کو آزما جاتی ہیں کہ انسان کا ظرف کتنا ہے، انسان کی ڈیپتھ کتنی ہے۔ علامہ اقبال کا یہ ایک دو شعر ہیں، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، بیج ہم مٹی میں بو دیتے ہیں،
अंधेरा, ठीक है। उसी में से मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो नबातात उगती हैं, एक बीज उसी मिट्टी में बोया जा रहा है, लेकिन मुख्तलिफ़ पेड़ पौधे जो है वो आ रहे हैं। कौन है ये? अल्लाह ताला पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में। कौन? कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, किसने भर दी मोतियों से खोशाए गंदुम की जेब, मौसमों को किसने सिखलाई है कुए इनकलाब। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, एक दाना कई दानों में जो है वो तब्दील हो जाना, उसका एक गंदम का दाना बोया जाना और कई सिक्टे जो है वो उससे जो है वो तख्लीक होना, ये सब की सब चीज़ें इंसान के गौर करने की बात है, जो इस अल्लाह ताला की तरफ रहनुमाई करती हैं। अज़ीज़ तलबा, ये मैंने आपको दोनों अशार के कुछ पॉइंट्स भी साथ साथ डिस्कस किए और साथ साथ मैंने आपको उनके हवाला जात भी बताए। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने याद करनी है, उनके पॉइंट्स भी याद करें कि किस किस पहलू को लेकर, किस पॉइंट को लेकर आपने तशरीह करनी है, और फिर उनके हवाला जात भी साथ जो है दिए हैं तो वो भी साथ साथ लिखें, और साथ इसको याद करें इन दो अशार की तशरीह को, और फिर उसको लिख कर जो है वो ज़रूर देखें। राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो काइंडली मत छोड़िएगा, क्योंकि लिखने का जो है बड़ा मसला होता है उर्दू के पेपर में। उर्दू के पेपर को पूरा करना भी एक बड़ा टास्क होता है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम शेर नंबर 5, 6 और 7 का जो है वो मुताला करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।